الرجیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ اللہ تعالی پر جو ہے اس میں ان تمام صفات پر ایمان لانا شامل ہے جو صفات خود اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، یا جو صفات اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، بغیر تحریف اور بغیر تعطیل اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے۔ آج کے سبق میں فرماتے ہیں بل یؤمنون، بلکہ وہ اہل السنہ والجماعت ایمان لاتے ہیں بے اس بات پر ان اللہ سبحانہ کہ بے شک اللہ سبحانہ جو ہے لیس کمثلہ شیء نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلے مثل کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ کل جس طرح یہ بات بتائی ہے کہ فرقہ معطلہ اللہ کی صفات کا انکار اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اگر اللہ کی صفات کو مانا جائے تو مخلوق کے ساتھ اللہ کی تشبیہ لازم آتی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مثل کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صفات ہی نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ہی اللہ نے دو صفتیں ثابت کی ہیں کہ وہو السمیع البصیر، کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی صفات تو ہیں لیکن اللہ کی صفات کسی کی مثل نہیں ہے۔ اور یہ آیت اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کی بنیاد ہے اور بنیادی اصول، ضابطہ، قانون اور دستور ہے کہ اہل السنہ والجماعت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو وہ مخلوق میں سے کسی کی مثل قرار نہیں دیتے۔ فلا ینفون عنہ، پس نہیں وہ نفی کرتے اس اللہ سے، بلکہ ینفون عنہ نہیں وہ نفی کرتے اس اللہ سے، ما اس چیز کی وصف بہ نفسہ کہ صفت بیان کی اس اللہ نے جس کے ساتھ نفسہ اپنے نفس کی، وصفہ صفت بیان کی اس اللہ نے بہی جس کے ساتھ نفسہ اپنے نفس کی۔ مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعت جو بھی صفت اللہ تعالی نے اپنی خود بیان کی ہے اس کا وہ انکار نہیں کرتے، اس صفت کی اللہ سے نفی نہیں کرتے۔ فلا ینفون، پس نہیں وہ نفی کرتے، عنہ اس اللہ سے، ما اس کی وصفہ کے صفت بیان کی بہی جس کے ساتھ اللہ نے نفسہ اپنے نفس کی، ولا یحرفون الکلمہ اور نہ وہ تحریف کرتے ہیں، پھیرتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ ان کلمات کی جگہوں سے۔ کل بھی اس طرح کا لفظ گزرا ہے۔ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کلمات کے معانی بنتے ہیں ان معانی سے ان کلمات کو پھیر کر
دوسرے معانی مراد نہیں لیتے اور تعویل نہیں کرتے، بلکہ جو معانی ان کلمات کے بنتے ہیں، جو صفات ان کلمات سے ثابت ہوتی ہیں، وہ انہی صفات کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں فلا ینفونا، پس نہیں وہ اہل السنہ والجماعہ نفی کرتے عن ہو اس اللہ سے، ما اس کی وصفا کہ اس اللہ نے صفت بیان کی، بہی جس کے ساتھ نفسہ اپنے نفس کی، یعنی جو بھی اللہ نے اپنی صفت خود بیان کی ہے، اہل السنہ اس کا انکار نہیں کرتے، اس صفت کی نفی نہیں کرتے۔ ولا یحرفون الکلمہ، اور نہ وہ بدلتے ہیں پھیرتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، مطلب اللہ کی صفات جن الفاظ میں بیان ہوئی ہیں، ان الفاظ کے جو ظاہری معروف مشہور معانی بنتے ہیں، وہی معانی مراد لیتے ہیں، اور جو صفات ان سے ثابت ہوتی ہیں وہی صفات مراد لیتے ہیں، نہ کہ کلمات کے ظاہری معنی کو پھیر کر دور کے معنی مراد لیں، یا جو صفات ظاہری طور پر کلمات سے ثابت ہوں ان کا انکار کر کے دوسرے معنی مراد لیں، ایسا اہل السنہ والجماعت نہیں کرتے۔ ولا یلحدون فی اسماء اللہ، اور نہ وہ الحاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں۔ الحاد کا لفظ یہ لحد سے لیا گیا ہے، یعنی اس کا مادہ اس کے حروف اصلی لام، ہا اور دال ہیں، اور لحد کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ سائڈ اور کنارے پر بولا جاتا ہے، سائڈ پہ ہونا، کنارے پر ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اسماء میں الحاد کیا ہے کہ ولا یلحدون، اور نہیں وہ الحاد کرتے اللہ تعالی کے اسماء میں۔ تو اس کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اسماء میں الحاد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء کو اور ان کے حقائق اور ان کے معانی کو اس حق سے پھیر دیا جائے جو حق ثابت ہے ان معانی کے لیے، اور ان سے تعویل کر کے دور کے معانی مراد لیے جائیں، ایسے معانی مراد لیے جائیں جو معانی واضح طور پر ان الفاظ اور ان اسماء سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو اہل السنہ والجماعت ولا یلحدون، نہیں الحاد کرتے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نہ تو انکار کرتے ہیں مکمل طور پر، نہ ان اسماء سے ثابت ہونے والے معانی اور ثابت ہونے والی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی تحریف کرتے ہیں، یعنی ان کے ظاہری معنی کو بدل کر کوئی دوسرا ایسا معنی مراد نہیں لیتے کہ جو معنی ان الفاظ سے واضح طور پر ثابت اور ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ولا یلحدون، نہ وہ الحاد کرتے ہیں فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، و آیاتہ، اور اس کی آیات میں، ولا یکیفون، اور نہ وہ کیفیت بیان کرتے ہیں اللہ کی صفات کی، اور نہ کیفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل بھی بتایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کی کیفیت مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے تو ہیں کہ اللہ کی صفات کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے علم کی نفی کرتے ہیں اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں، کہ ہمیں نہیں پتا اللہ کی صفات کیسی ہے، اور نہ وہ کیفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ولا یمثلون، اور نہ وہ ہم مثل قرار دیتے ہیں صفاتہ، اس اللہ تعالی کی صفات کو، بصفات خلقہ،
اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ، ولا یمثلون اور نہ وہ مثل قرار دیتے ہیں صفاتہ اس اللہ کی صفات کو بے صفات خلق ہی اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ، لأنہ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ جو ہے لا سمیع لہ نہیں ہے کوئی ہم نام اس کے لیے، ولا کفء اور نہ کوئی ہم پلہ ہے لہو اس کے لیے، ولا ندہ اور نہ کوئی شریک ہے لہو اس کے لیے، ولا یقاسو اور نہ وہ قیاس کیا جا سکتا ہے بخلق ہی اپنی مخلوق کے ساتھ، سبحانہ پاک ہے جو وتعالی اور بلند ہے۔ ولا یمثلون وہ مثل نہیں قرار دیتے اس کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ۔ یہ بات تو کل بھی گزری ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ اللہ جو ہے لا سمیع لہ کوئی ہم نام نہیں ہے اس کے لیے۔ یہاں قرآن کریم میں آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیع، کیا تو جانتا ہے اس اللہ کے لیے کوئی ہم نام، یعنی اس کا ہم نام کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ نام کسی اور کے نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے نام ہیں قرآن کریم میں، بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ مثلا سمیع ہونا، بصیر ہونا، کہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا جس طرح بھی ہم نے پڑھا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے اپنی صفت بیان کی السمیع البصیر، اور یہ اب اللہ کے ناموں میں سے نام بھی ہیں، تو جبکہ انسان کو بھی اللہ نے سمیع اور بصیر کہا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا بنایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور نام اللہ نے بیان کیا رؤوف اور رحیم، جبکہ یہ نام اللہ کے بھی ہیں رؤوف اور رحیم۔ تو یہ جو مطلب ہے کہ لا سمیع لہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نام اللہ کے رکھے گئے ہیں یا اللہ کے لیے ثابت ہیں وہ نام کسی اور کے نہیں رکھے جا سکتے یا کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتے، یا جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا ہم نام کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفات اور جیسے نام کا وہ مستحق ہے، ایسی صفات اور ایسے نام کا کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا۔ آسان لفظوں میں مثلا دیکھتا اللہ بھی ہے، سنتا اللہ بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، انسانوں کو بھی دیکھنے سننے والا کہا گیا، لیکن جیسا دیکھنا اور سننا اللہ کا ہے ایسا دیکھنا اور سننا مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی صفت سمیع بیان ہوگی، اللہ کی صفت بصیر بیان ہوگی، یا اللہ کا نام سمیع بیان ہوگا، اللہ کا نام بصیر بیان ہوگا، اللہ کا نام رؤوف بیان ہوگا، اللہ کا نام رحیم بیان ہوگا، اس وقت اس نام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا، کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں جس طرح کا سمیع، جس طرح کا بصیر، جس طرح کا رؤوف، جس طرح کا رحیم اللہ ہے، اس طرح کا سمیع، بصیر، رؤوف، رحیم کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات میں یعنی کوئی اس کا شریک نہیں، جیسی اس کی صفات ہیں ایسی کسی اور کی نہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن اس دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالی کا دیکھنا وہ کوئی رکاوٹ
اس کے آگے حائل نہیں ہو سکتی. وہ ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، اسی طرح باقی صفات ہماری محدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں اور نہ انسانوں کی طرح باقی مخلوق کی طرح ہیں. تو بہرحال لا سمیع لہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نام اللہ کے ہیں، جیسی صفات اللہ کی ہیں، جیسے ناموں کا وہ مستحق ہے، جیسی صفات کا وہ مستحق ہے، ایسے ناموں ایسی صفات کا کوئی اور مستحق نہیں ہے. یہاں بہت سارے نام اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، لیکن وہ اشتراک جو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ہے، یہ ایک منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم کلی میں اشتراک ہے. مثلا سمیع لے لیں سننا. اب سننا جنرل طور پر جو سننا ہے اس میں انسان، مخلوق اور اللہ شریک ہے کہ سنتی مخلوق بھی ہے، سنتا اللہ بھی ہے سننے میں. باقی آگے سننے کی کیفیت ہر ایک کی کیا ہے؟ اپنی ہے. جب اس سننے کو انسانوں کی طرف منسوب کریں گے تو اس سننے سے مراد انسانوں کی حیثیت کے مطابق سننا ہے. آپ جانوروں کی طرف، جانور بھی بڑے بڑے کان رکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، کہ ان کی طرف جب سننا منسوب ہوگا تو اس سے مراد ایسا سننا جو جانوروں کے مطابق ہے، جانوروں کے شایان نشان ہے. اللہ کی طرف جب سننے کی نسبت ہوگی تو اس وقت وہ سننا مراد ہوگا جو اللہ کے شایان نشان ہے، اس میں کوئی مخلوق اس کے ساتھ شامل اور شریک نہیں ہوگی. بات سمجھائی نا؟ یہ نفسہ کا جو آئے گا کہ ذات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذات، لیکن نفس ہی معنی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ولا کفء، اور کوئی ہم پلہ یعنی برابری کا ہم پلہ نہیں ہے لہو اس اللہ کے لیے. ولا ندا، اور کوئی شریک نہیں ہے لہو اس کے لیے. ولا یقاس، اور نہ وہ قیاس کیا جا سکتا ہے بخلق ہی اپنی مخلوق کے ساتھ، یعنی اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء جو ہیں یہ مخلوق پر قیاس نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے. مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ، اس کا قیاس سے درست اور جائز نہیں ہے.